پرانے وقتوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی 3 افراد ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ اچانک بارش اور طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ وہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ وہ گھبرا گئے اور اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی فاصلے پر انہیں ایک غار نظر آیا۔ وہ تینوں اس طرف بھاگے تاکہ طوفان سے بچ سکیں۔ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ بارش سے تو محفوظ ہو گئے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ اب وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک بڑی چٹان نیچے گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تینوں مسافروں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن پھر ہمت جٹا کر وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح اس چٹان کو ہٹا سکے۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی اور بہت زور لگایا، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور وہ اس چٹان کو ذرہ برابر بھی اپنے جگہ سے ہلا نہ سکے۔ وہ تینوں اب تک ہار کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو مایوسی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ غار میں اب سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ انہیں اب اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اب خدا ہی چاہے تو ہمیں بچائے۔ اس لیے دعا مانگنے کے سوا اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے ان کو یاد کرتے ہیں اور سب سے نیک کام کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس چٹان کو ہٹا دے اور ہماری مشکل آسان کر دے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے انتہائی بوڑھے والدین، ایک بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں چراگاہ جا کر اپنے جانور چرایا کرتا تھا۔ جب شام کے وقت واپس آتا تو جانوروں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ جب وہ دودھ پی لیتے تو اس کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو پینے کے لیے دیتا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھا کہ میرے والدین تو سو چکے تھے۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پہلے کی طرح جانوروں کا دودھ نکالا اور پیالہ پکڑ کر والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، جبکہ میرے بچے بھوک کی شدت سے میرے پیروں کے پاس رو رہے تھے۔ میں ایسے ہی پوری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ دونوں جاگے تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اس کی دعا کے فوراً اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا، مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے بڑی شدید محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے لیے بہتانا چاہا تو وہ مجھے روکتی رہی، لیکن مجبوری میں 100 دینار کے عوض راضی ہو گئی۔ میں 100 دینار حاصل کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ 100 دینار اکٹھے کر لیے اور اسے لا کر دے دی۔ 100 دینار دینے کے بعد جب میں اس پر قابض ہو گیا تو اس کے دونوں قدموں کے درمیان بیٹھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اللہ سے ڈرو، حرام کا ارتکاب نہ کرو اور ناجائز طریقے سے میلی عصمت گری نہ کرو۔ چنانچہ میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اٹھ گیا اور تیرا نام سن کر اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا پانے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اور بھی ہٹا دے۔ دوسرے شخص کی دعا مکمل ہوئی تو اس کے دعا کے اثر سے چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ ان تینوں میں سے آخری شخص بولا،
میں نے چاولوں کی ایک خاص مقدار کے عوض ایک مزدور اجرت پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو کہنے لگا، میرے کام کے بدلے میرے اجرت ادا کرو۔ میں نے اسے اسی خاص مقدار سے چاول بیچ دیے، لیکن وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے خفا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کے حصے کے چاولوں کو کھیتی میں کاشت کرنے لگا اور مسلسل اسے کھیتی اور خرید و فروخت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس سے ایک گائے اور چرواہا خرید لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میرا حق لوٹا دے۔ میں نے کہا، اس بیل اور چرواہے کے پاس جاؤ، یہ دونوں تمہارے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ مزدور بولا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تمہارے ہیں۔ بس اے اللہ، اگر تیرے نزدیک کام میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ جب تینوں کی دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غار کے باقی راستے کو کھول دیا اور وہ تینوں بحفاظت واپس پھر آ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے اور اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی وہ نیکی جو وہ خلوصی نیت سے کرتا ہے کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی اچھا کام کریں، وہ دکھاوے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔